بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا تھا۔ سب سے پہلے آزمائش تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ ان کو اپنے گھر والوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ آزر سے ٹکرانا پڑا، اس لیے کہ وہ بت فروش بھی تھا اور بت ساز بھی تھا۔ اب اللہ نے بت فروش کے گھر میں بت شکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اپنے ابا جان کی عزت کا بھی خیال رکھتے ہوئے، احترام کا خیال رکھتے ہوئے دعوت دی، تو باپ ہر درمی پہ اتر آیا۔ پھر دوسرا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ آیا، پہلے امتحان میں بھی سیدنا ابراہیم کامیاب اور کامران رہے، اور دوسرا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ آیا کہ ان کے بعد باپ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی دعوت دینا شروع کر دی۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میرے ابا جان اور اے میری قوم، ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو یہ دعوت دینا شروع کی، قوم کے لوگوں نے نہ مانا۔ آخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنے لگے جس طرح آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یوں ہی پایا۔ اس وقت کے مشرک نے بھی یہی کہا تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم ابراہیم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب وہاں پر جو لوگ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے قوم کے سردار تھے، وہ بات ماننے کے لیے تو تیار نہ تھے۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اسی کی تدابیر کے بارے میں سوچا کرتے تھے، تو کیا کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ ایک دن تہوار کے لیے جب تم جاؤ گے، اپنے تہوار بنانے کے لیے جاؤ گے، تو پھر دیکھنا کہ میں ان بتوں کے ساتھ کیسی تدابیر کروں گا۔ پھر جب وہ چلے گئے تو قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹے ہوئے پایا۔ بڑے بت کے گلے میں کلاڑا دیکھا تو باقی سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے۔ اب جن لوگوں کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ تدابیر کروں گا، ان کو پتہ چل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کو پایا جو ہر وقت ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تو انہوں نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ جا کر بلا کے لے آؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا تو سیدنا ابراہیم سے پوچھا گیا، قالوا اانت فعلت بهذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ایسا کیا؟ تو قال کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، قال بل فعلہ کبیرهم هذا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ نہیں، میں نے نہیں، بلکہ اس بڑے بت نے کیا ہے۔ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، سوال کرو، اس سے پوچھو اگر یہ بات کرنے والا ہے۔ اب سب نے سر جوڑ لیے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بولنے والا تو نہیں، پتھر بھی کبھی بولا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تجھے پتہ ہے ابراہیم کہ یہ تو بات نہیں کرنے والا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے پتہ ہے کہ یہ بات نہیں کرنے والا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، ایسی چیزوں کی، ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے کے قابل ہے نہ نقصان پہنچانے کے قابل۔ یہ تو اتنے معذور ہیں کہ یہ اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا بھی اٹھا کے نہیں کھا سکتے، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو کفر کی عادت ہوا کرتی ہے، جب انہیں دیکھا نا کہ ہماری سرداری خطرے میں ہے، تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، کہا کہ کھینچو اسے آگ میں جلا ڈالو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ تو سنا تھا کہ معبود لوگوں کی
عبد کی بندو کی مدد کیا کرتے ہیں، لیکن آج پہلی بار سیدنا ابراہیم نے کہا کہ آج پہلی بار سن رہا ہوں کہ معبودوں کی مدد کی جا رہی ہے، بندے معبود کی مدد کر رہے ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کہا نا، تو روایات میں آتا ہے کہ 3 ماہ تک مسلسل لکڑیاں گٹھی کی گئی، اور عورتیں منتیں مانگا کرتی تھیں کہ ہم یہاں پر یہ لکڑیاں ڈالیں گی تو یہ ہماری مراد پوری ہو گئی۔ اللہ نے ساروں کی مرادیں پوری کر دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امی آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، سب نے آ کر کہا کہ ہم آپ کی کوئی مدد کریں، تو کہا کہ اللہ کے پاس سے ہو کیا ہو، اللہ نے بھیجا ہے، تو کہا نہیں، اللہ سے اجازت لے کے آئیں۔ کہا میرا اس رب کائنات کا معاملہ ہے، میں اس کے لیے آگ میں جھونکا گیا ہوں تو وہی میری مدد کرے گا۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، آگ کو ڈائریکٹلی خطاب کر کے کہا، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ہو جانا۔ اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فَأَتَمَّهُ، ابراہیم وہ اس امتحان آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔